دیندار عالم بن کر بلکہ دیندار مسلمان بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. اس سلسلے میں ایک لاہ عمل بنایا گیا ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنا یومیہ جائزہ لیں. کہاں تک ہم عبادات میں کوتاہی کر رہے ہیں, کہاں تک ہم سے غفلت ہو رہی ہے, اور اس کو کیسے ہم دور کریں. یہ پہلی چیز. اور دوسرا جو لاہ عمل ہے وہ وقتی ہے, جس کا تعلق پوری جمعیت سے, جس میں ایک ٹارگٹ اس سال کے لیے دیا گیا ہے, جس میں 4 باتیں بتائی گئی. ایک تو اصلاح نفس کے تعلق سے, اور دوسرا جو ٹارگٹ جمعیت کو دیا گیا, جمعیت ابنائے قدیم کو اور ہمیں سے ہر ایک کو جو دیا گیا ہے, وہ ہے امت کے عقیدے کی اصلاح. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جو لوگ کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں, ان کے گھروں میں بھی آج بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال ہم مکمل طور پر امت میں اعتقادی جو بگاڑ ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا اور چوتھا جو ٹارگٹ دیا گیا اس کا تعلق برادران وطن سے. ایک تو ان کے غلط فہمیوں کا ازالہ کریں, اور دوسرا ان سے تعلقات بڑھائیں, تاکہ ہمارا جو فرض منصبی ہے, جس کی طرف ابھی مولانا اعجاز صاحب نے تفصیل سے بتایا, وہ ہم ادا کر سکیں. اور تیسرا جو لاہ عمل ہے وہ ہمارا مستقل لاہ عمل ہے, جو بہت پہلے 1975 میں ہی یہ لاہ عمل تیار کیا گیا. 1975 میں جمعیت ابنائے قدیم کا دستور بنا. 1984 میں باقاعدہ ہمارا لاہ عمل بنایا گیا, جس میں 4 باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی. اصلاح نفس, اصلاح امت, دعوت دین اور خدمت خلق. اس کے تعلق سے کچھ رہنما اصول اور پھر ہدایات بھی دی گئی ہیں. ہم وقتاً فوقتاً ان میں سے کسی ایک چیز کو موضوع بنا کر, کسی کو بنیاد بنا کر ہم کام کریں گے. ہماری مجلس ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری نشست مختصر ہو تاکہ سارے لوگ اس میں شریک ہو سکیں, اور جہاں بھی ہم نشست رکھیں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر سارے لوگ آسانی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس اجلاس میں شریک نہ ہو تو سیکریٹری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے دریافت کریں. آج ہماری نشست منعقد بھی ہے, اس میں باز نہیں آئے ہیں, تو نہ آنے کا سبب ہم کو معلوم بھی ہو تو پھر بھی ان سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ آپ نہیں آئے, آپ شریک نہیں ہوئے, اس کی وجہ کیا ہے آئندہ, تاکہ وہ اس میں شریک ہو سکے. تو بس ان باتوں کا ہم خیال رکھیں, اور ہماری نشست ایک مخصوص ایجنڈے کے مطابق, جس کا ذکر پہلے ہی سب کو بتا دیا جائے, جس کے بارے میں پہلے ہی سب کو اطلاع دی جائے, اسی کے مطابق ہو. اور پھر جب 3 ماہ کے بعد ہماری نشست ہو تو اس میں اس کا جائزہ لیا جائے. اگر کچھ کمی باقی رہی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, یا پھر اور دوسرا ایجنڈا لے کر اس پر ہم کام کریں. تو یہ چند اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرض منصبی جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اسے بہتر انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.